الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر ارب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخان نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 10 روزہ فہم دین کورس کا آج پہلا یوم سعید ہے اور آج کی بابرکت محفل نور محبت کے لیے جلوہ فراز ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں قرآن مجید کا نور اور فہم و ادراک نصیب فرمائے. آج کی اس نشست میں وجود باری تعالیٰ کے اس بات پر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا جو ہمارے دین کی بنیاد اور اساس ہے. چونکہ ذات باری تعالیٰ پر جتنا تیقن پختہ سے پختہ تر ہوگا اس قدر ہی عمل کی طرف انسان کا رجحان پیدا ہوگا اور توحید کا فیضان اور نور تبھی انسان کو نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، میں اور آپ ممکن الوجود ہے. اللہ کا شریک ممتنع الوجود ہے، یعنی اللہ کا شریک ہونا یہ ممکن ہی نہیں. ہمارا ہونا نہ ہونا برابر ہے، ہم ہیں تو ٹھیک، نہ ہوتے پھر بھی کوئی فرق نہ پڑتا اس کائنات میں. لیکن اللہ تعالیٰ کا وجود واجب ہے، اس کا ہونا ضروری ہے. وجود سے مراد جسم نہ لیا جائے، وجود سے مراد اس کا پایا جانا، اس کا ہونا، اس کی موجودگی.
تو یہ آج کا مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات پر ہمارا تیقن ہے، باوجود کہ وہ عقل و خیال، فہم و خرد کے دائروں سے بڑا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ ایک ایسی ہستی جس کا عقل بھی تعاقب نہیں کر سکتی، خرد کی حدود سے وہ برا ہے، فہم و ادراک سے وہ بالا ہے، قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت ذائقہ، قوت شامہ، قوت لامسہ، ان سب کی حدود سے وہ برا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اتنا یقین کہ بعض صوفیہ کہتے ہیں ہمیں اپنے ہونے کا وہ یقین نہیں ہے جو اس کے ہونے کا یقین ہے۔ تو اتنا یقین، اتنا پختہ اذعان کیسے پیدا ہوا؟ تو پہلی بات یہ ذہن نشین کریں کہ کسی چیز کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے صرف آنکھ سے دیکھنا ہی شرط نہیں ہے کہ کسی چیز کا وجود متحقق ہو کہ ہم اس کو آنکھ سے دیکھیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آنکھ نہیں بھی دیکھتی، ان کے وجود کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ میں گفتگو کر رہا ہوں، اگر کوئی مجھے نہیں بھی دیکھ رہا تو اسے یہ احساس ہو رہا ہے کہ کوئی گفتگو کر رہا ہے، اور اگر وہ میری آواز سے، میرے لہجے سے شناسا ہے تو اسے یہ یقین ہے کہ کون گفتگو کر رہا ہے۔ تو لازمی نہیں ہے کہ کسی چیز کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے اس کا ادراک قوت باصرہ سے ہی ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ابھی علوم دینیہ سے فارغ ہوا تھا، ایک دہریے سے میری گفتگو ہوئی اور وہ ایک بڑی پختہ سی بات اپنے حساب سے لے کر کے آیا، اور اس کا خیال تھا کہ میں نے اس کو نیچا دکھا دینا اس سے۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ میں نے پورے وثوق سے کہا کہ ہاں، اس کی ذات صرف موجود ہی نہیں بلکہ اس کی ہستی واجب الوجود ہے۔ تو وہ کہنے لگا میں آپ سے اس حوالے سے بات کرنے آیا ہوں، میں نے لمبی بات نہیں کرنی، 2 لفظی بات کرنی۔ میں نے کہا کرو۔ کہنے لگا اگر اللہ موجود ہے تو مجھے دکھاؤ۔ میں نے اس کو کہا میاں، ہر شے جس کا وجود متحقق ہو لازمی نہیں ہے کہ اس کو دیکھا جائے۔ کچھ چیزوں کا تعلق سننے سے ہے، کچھ چیزوں کا تعلق چکھنے سے ہے، کچھ چیزوں کا تعلق سونگھنے سے ہے، کچھ چیزیں ان کا تعلق عقل سے ہے۔ 2 دونی 4 اس کا تعلق عقل سے ہے، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ یہ موتیا ہے، یہ نسرین ہے، یہ نسترن ہے، یہ چمبیلی ہے، اس کو آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اگر موتیا آنکھ میں ڈال بھی دیا جائے تو پھر بھی نہ پتا چلے کہ یہ موتیا ہے یا گلاب ہے، اس کا تعلق قوت شامہ سے ہے۔ یہ گرم ہے، یہ سرد ہے، اس کا تعلق قوت لامسہ سے ہے۔ آنکھ نہیں دیکھ سکتی کہ گرم ہے یا سرد ہے۔ تو ہر شے کا تعلق دیکھنے سے نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگا نہیں بھائی، سیدھی بات ہے کہ یہ بڑا شور ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، میں آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں اگر اس کی ذات ہے تو مجھے دکھاؤ، مجھے دکھا دو گے تو میں مان جاؤں گا۔ ظاہر ہے کہ میری اس تفصیل کے باوجود بھی اس کی بات سمجھ میں نہ آئی کہ ہر چیز کا تعلق دیکھنے سے نہیں ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس طرح کا بندہ ہو بات بھی پھر اس طرح کی ہوتی ہے۔ تو میں نے بھی اپنے تیور کو بدلا۔ میں نے کہا میاں میں تیرے سے کیا بات کروں، تیرے میں تو عقل ہی نہیں ہے، کوئی عاقل ہو، سمجھدار ہو تو میں اس سے بحث بھی کروں۔ وہ کہنے لگا میری اتنی تعلیم ہے اور فلاں فلاں دانشگاہ، اس سے میں علم حاصل کرتا رہا ہوں، اور آپ نے یہ سادہ سا جملہ کہہ دیا کہ آپ میں تو عقل ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر عقل ہے تو دکھاؤ۔ وہ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تم عقل دکھا دو، میں خدا دکھا دیتا ہوں۔ تو عقل آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی۔ عقل کیسے دیکھیں گے؟ کسی شخص کی گفتگو سے پتا چلے گا یہ عاقل ہے، کسی شخص کی عادات سے پتا چلے گا یہ سمجھداری والے کام کر رہا ہے۔ تو آنکھ سے عقل نہیں دیکھی جا سکتی، بلکہ عاقل کی عادات سے، عاقل کی گفتگو سے، عاقل کی تحریر سے، اس کی نشست و برخاست کے انداز سے جانا جاتا ہے کہ یہ عاقل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آنکھ سے دیکھی نہیں جا سکتی ہے، فہم و ادراک سے بھی بالا ہے، لیکن کائنات کے اندر پھیلے ہوئے کتنے دلائل ہیں
جو ہمیں اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ اب عاقل تو اس بات کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجید میں یہاں ارشاد فرمایا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کیف تکفرون باللہ، بھلا تم اللہ کے منکر کیسے ہو سکتے ہو، وکنتم امواتا، جبکہ تم خود مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم نے پلٹ کے اس کے حضور ہی جانا ہے۔ تو تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تمہارا تو وجود ہی نہیں تھا، تمہارا تو تشخص ہی نہیں تھا، تمہاری تو ذات بھی نہیں تھی۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اس کا تو ذکر تک نہیں تھا انسان کا، پھر اس کو عدم سے وجود کس نے بخشا؟ اس کو رنگ و روشنی کس نے دی؟ اس کو عقل و خرد کا چراغ کس نے عطا کیا؟ اس کو فہم و ادراک کا نور کس نے دیا؟ اس کو دو آنکھیں، دو کان اور ناک کس نے دی؟ اور اس کو بازوؤں میں طاقت کس نے ڈال دی؟ ذرا غور تو کرے، یہ تو تھا ہی نہیں، اس کو وجود کس نے بخشا؟ ایک گندے قطرے سے اس کو کیا خوبصورت شکل دے دی گئی۔ ذرا اپنے طرف غور کر لے، اپنی ذات کی طرف غور کر لے تو رب کا انکار نہیں کر سکتا۔ کیف تکفرون باللہ، تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ ذرا تم دیکھو کہ تم خود ہی نہیں تھے، پھر ذرا اپنے انفس کے اندر دیکھو کہ اس نے تمہیں کیا کچھ عطا فرمایا ہے، اور تمہارے اندر اس کے قدرت کے کیا کیا کرشمے ہیں۔ تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے من میں ہی جان لو۔ فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، ذرا اپنے من میں جھانک کر کے دیکھو نا، تمہاری ذات کے اندر ہی تو اس کی ہستی کے دلائل موجود ہیں، تمہاری ذات کے اندر ہی تو اس کے وجود کو تسلیم کرنے کی کتنی دلیلیں موجود ہیں، جن کی طرف تم غور کرو اور تدبر کرو تو تم انکار نہیں کر سکتے ہو۔ اب بات لمبی ہو جائے گی۔ کسی بھی چیز کو ماننے کے لیے دو طرح کے دلائل دیے جاتے ہیں۔ جو چیز آنکھوں کے سامنے ہو اس کو تو ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو چیز آنکھوں سے اوجھل ہو تو اس کو ماننے کے لیے دو طرح کے دلائل دیے جاتے ہیں۔ ایک استدلال منطقی اور دوسرا قانون شہادت۔ استدلال عقل یا منطقی دلائل وہ کیا ہیں؟ وہ آفاق اور انفس کے اندر پھیلے ہوئے کتنے دلائل ہیں جو اللہ نے اپنی ذات پر حضرت انسان کو عطا کی، اور کہا ذرا غور کر کہ میری ذات موجود ہے کہ نہیں۔ کائنات کا ایک ایک گوشہ اس کی ذات کا پتہ بتاتا ہے، پتہ پتہ اس کی ذات کا پتہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنے مقامات پر اپنی ہستی کے دلائل دیے کہ ذرا غور کرو، اس کائنات کے اندر دیکھو اور تفکر اور تدبر کرو کہ یہ کائنات یوں ہی تو مارز وجود میں نہیں آ گئی، بلکہ اس کا کوئی صانع، اس کا کوئی بنانے والا موجود ہے۔ اور ایک بڑی سادی سی دلیل، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر، فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر عمد، بغیر کسی ستون کے، ترونها، تم دیکھ رہے ہو اس بات۔ دنیا کے سارے معمار اکٹھے ہو جائیں، ایک فٹ کی ٹائل بغیر کسی سپورٹ کے کھڑی نہیں کر سکتے، کہ کر سکتے ہیں، لیکن اتنا بڑا آسمان اور ایک ستون بھی نہیں ہے۔ اور کہا کہ ذرا بار بار دیکھو اس کی طرف، سورۃ الملک کا ابتدائیہ پڑھیے، ہمارا بار بار دیکھو اور پھر نظر دوبارہ اٹھا کے دیکھو، تمہیں خالق کی تخلیق میں کوئی کجی نظر آتی ہے؟ کوئی کمی نظر آتی ہے؟ کہیں کوئی پھٹن نظر آئی تمہیں؟ کہیں کوئی نقص نظر آیا؟ پھر نہ ہمواری نظر آئی؟ کہا نظر کو پھر دوبارہ اٹھاؤ اور پھر دیکھو کہ تمہارے رب نے یہ کیسی صورت تراشی ہے، اور اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، یہ رب کی تخلیق کا شاہکار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو یہ کائنات خود بخود تو نہیں بن گئی ہے، اس کا کوئی بنانے والا تو موجود ہے۔ ایک چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد۔ مولا رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی،
اور کوئی لوہا خود بخود تلوار نہیں بنتا۔ تو کوئی سانے موجود ہے جو لوہے کو تلوار کا روپ دینے والا ہے۔ نیوٹن جس نے کش ثقل کا نظریہ دریافت کیا، بڑا نامور سائنسدان ہے، لیکن یہ اللہ کے وجود کا منکر نہیں تھا، بلکہ کوئی بھی عاقل وجود باری کا منکر نہیں ہو سکتا۔ حکیم نیٹشے کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، قلب مومن دماغش کافر است، اس کا دل مومن تھا لیکن اس کا دماغ کافر ہو گیا۔ لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف حکیم نیٹشے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کا دل مومن ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے غفلت کے پردے پڑے رہیں اور اس کی آنکھوں سے وہ پردے نہ ہٹیں اور وہ وجود باری کا اقرار نہ کرے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر شخص کے سینے میں اللہ کی محبت کا تخم رکھا گیا ہے اور اس کا دل یقیناً مومن ہوتا ہے۔ اور اس پر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی روایت ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اب اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح کے والدین ہوں گے بچہ اس طرح کا ہو جائے گا، لیکن اس کی فطرت کے اندر اللہ نے اسلام رکھا ہوا ہے، تو وہ کیسے اللہ کی ذات پر اس کی ہستی کا انکار کر سکتا ہے؟ تو کوئی بھی عاقل باری کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو نیوٹن نے اجرام فلکیہ کا ایک ماڈل تیار کیا جس میں کواکب کی گردشیں سب کچھ بنایا اس نے، بلکہ سورج کے ساتھ اس نے ایک لیمپ بھی لگایا جس سے روشنی نکلتی تھی، اور وہ باقی جو مدار میں ستارے اور سیارے تھے ان پر عکس پڑتا تھا، جس سے وہ سب جب وہ اس کا ہینڈل گھماتا تو وہ سب میں روشنی آتی۔ تو نیوٹن کا ایک دوست تھا جو وجود باری کا انکار کرتا تھا، اتفاق سے وہ آ گیا تو اس نے اس کو وہ اجرام فلکیہ کا وہ ماڈل دکھایا، تو وہ آشش کر اٹھا اور بے ساختہ کہنے لگا یہ کس نے بنایا؟ تو نیوٹن مسکرا کے کہنے لگا کسی نے نہیں بنایا، خود بخود بن گیا۔ اس نے کہا خود بخود کیسے بن گیا؟ تو نیوٹن کہنے لگا جب ایک ماڈل خود بخود نہیں بن سکتا ہے تو جو اصل ہے وہ خود بخود کیسے مارز وجود میں آ گیا؟ تو جب اس کا کوئی سانے موجود ہے تو پھر اس کا بھی کوئی سانے موجود ہے۔ اور کہتے ہیں کہ نیوٹن کا وہ دوست جو تھا اس بات کو سن کر توحید پر ایمان لے آیا تھا، اس نے وجود باری کا اقرار کر دیا تھا کہ واقعہ کوئی جو ہے وہ موجود ہے جو کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود نہ ہو تو یہ کائنات کا نظم و نسق برقرار نہ رہ سکے۔ بلکہ وہ کسی بڑھیا سے کسی نے پوچھا تھا، چرخہ کاٹ رہی تھی کہ اللہ کے ہونے کی دلیل، اس نے کہا میرا چرخہ۔ کہا یہ عجیب بات ہے، کہا میں چلا رہی ہوں تو یہ چل رہا ہے، اگر میں نہ چلاؤں تو یہ چل ہی نہیں سکتا۔ یہ جو زمین و آسمان کا چرخہ چل رہا ہے یہ اللہ کے چلانے سے چل رہا ہے، اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو چل ہی نہیں سکتا۔ کہا اچھا پھر اللہ کے ایک ہونے کی دلیل؟ کہا وہ بھی میرا چرخہ۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں ایک ہوں تو ایک سمت پہ چلا رہی ہوں، ایک ڈگر پہ چلا رہی ہوں۔ اگر دو عورتیں ہوتی، ایک کہتی کہ میں نے ادھر چلانا ہے، میں کہتی میں نے ادھر چلانا ہے، درمیان میں چرخہ ٹوٹ جاتا۔ اگر دو خدا ہوتے، ایک کہتا میں نے سورج مشرق سے طلوع کرنا ہے، دوسرا کہتا میں نے مغرب سے طلوع کرنا ہے، اگر ایک دوسرے کی مان لیتا تو ماتحت ہو جاتا، جو ماتحت ہوتا وہ خدا نہ ہوتا، اور اگر نہ مانتے تو جھگڑا بن جاتا، تو خود وہ مشرق سے نکالتا وہ مغرب سے نکالتا، درمیان میں آ کے چرخہ ٹوٹ جاتا۔ تو میرا چرخہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ دو نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ امام شافعی سے کسی نے پوچھا، آپ شہتوت کے درخت کے نیچے بیٹھ کر لکھ رہے تھے، کسی نے کہا کہ اللہ کی دلیل، آپ کی نظر اٹھی، سب سے پہلے شہتوت کا درخت کی نظروں کے سامنے آیا، کہا یہی شہتوت کا درخت اس کی ذات پہ دلیل ہے۔ کہا یہ کیا بات ہوئی جو چیز سامنے آئی اس کو دلیل ٹھہرا دیا؟ کہا دیکھو یہ درخت ہے شہتوت کا، اس کی جڑیں اور رنگ کی ہیں، شاخیں اور رنگ کی ہیں، اور اس کے پتے اور رنگت کے ہیں، اس کے اوپر کچا ہو تو رنگ اور ہے، پک جائے تو رنگ اور ہے، اور اسی شہتوت کے پتے بکری کھائے تو دودھ دیتی ہے، اور اگر اسی کے پتے ریشم کا کیڑا چاٹے تو ریشم بنتا ہے، شہد کی مکھی چوسے تو شہد بنتا ہے، میٹیریل ایک ہے، نتائج کئی ہیں، یہ اللہ کے ہونے کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو کائنات کے اندر کتنے دلائل آفاق و انفس کے اندر پھیلے جو اس کی ذات کا پتہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ فرمایا یہ دیکھتے کیوں نہیں اونٹ کو کہ ہم نے اس کو کیسے تخلیق کیا،
اتنا بڑا جانور چھوٹا سا بچہ بھی لے کے جا رہا ہے، اور پھر یہ اونٹ مہینوں تک پانی نہ بھی پیے پھر بھی گزر اوقات کرتا ہے، اور ریسرچ کی گئی ہے کوئی اس کے اندر اضافی پانی سٹور کرنے والی چیز بھی نہیں ہے۔ ہاں اس نتیجے پہ لوگ پہنچے ہیں کہ 2 اضافی حدودیں ہیں اس کے اندر جو سلنڈر کا کام دیتی ہیں، اور ہوا سے آکسیجن اور ہائیڈروجن کو جو ہے وہ سٹور کر دیتی ہے، اور پانی کا کلیہ H2O، جو ہائیڈروجن 2 درجے اور آکسیجن 1 درجہ، جب ان دونوں کو آپس میں جوڑتے ہیں تو پانی بن جاتا ہے۔ تو یہ اس مقدار سے اندر ہی اندر کیمیائی عمل کرتا ہے اور جس سے پانی بن جاتا ہے، اور یہ کئی مہینے بغیر پانی کے چلتا ہے، اور پھر کتنا بوجھ اٹھاتا ہے۔ پھر جانور مختلف طرح کے ہیں، کچھ سواری کے کام آتے ہیں، کچھ دودھ دیتے ہیں، اور کچھ اور جو ہے ان سے کچھ جمال اور حسن جن سے ٹپکتا ہے اور ہم ان کو دیکھتے ہیں، لیکن اونٹ میں یہ ساری خصوصیتیں جو ہے وہ ہیں، وہ دودھ بھی دیتا ہے، وہ سامان بھی اٹھاتا ہے، اور وہ سواری کے کام بھی آتا ہے، اور باقی سواریوں پر خود بیٹھنا پڑتا ہے اور جو ہے چھلانگ لگا کے، لیکن یہ اپنے سوار کے لیے خود نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تو ایک اونٹ کے اندر کتنا کچھ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، ذرا اس اونٹ کو دیکھ لیں، یہ اس کی قدرت کا شاہکار نہیں ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو دیکھیں کہ اس کو کیسا بلند کر دیا گیا، کہ ایک جو ہے وہ ستون بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کھڑا صدیوں سے کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو دیکھو کہ یہ کس طرح پھیلا دی گئی ہے، پہاڑوں کو دیکھو کہ یہ کس طرح میخوں کی صورت میں زمین کی چھاتی میں گاڑ دیے گئے ہیں۔ اگر ان چیزوں کی طرف انسان غور کرے، کہیں فرمایا کہ دیکھو اس نے سائے کو کیسے پھیلا دیا، کیف مد الظل، یہ کیسے سائے، بالکل سایہ تھا اب روشنی پھیل رہی ہے، اور پھر سایہ نہ جانے کہاں غائب ہو جائے گا، سمٹ جائے گا، لیکن پھر آہستہ آہستہ سورج جب غروب کی طرف مائل ہوگا تو سائے پھیلتے چلے جائیں گے۔ کہا ذرا ان پہ غور کرو، یہ اللہ کے ہونے کی دلیل نہیں ہے اور کیا ہے۔ اور سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ جس نے تمہارے لیے سب درخت سے آگ نکالی، مرغ اور افار، یہ 2 درخت ہیں جو جنگلوں میں پائے جاتے ہیں، بالخصوص عرب میں۔ جب ان کی شاخ توڑیں تو پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، اتنے تر ہوتے ہیں، لیکن جب دونوں شاخوں کو آپس میں ٹکراتے ہیں تو آگ نکلتی ہے۔ تو پانی سے آگ کیسے نکلتی ہے؟ کوئی ہے نہ جو پانی سے بھی آگ نکال رہا ہے، اس لیے اس کی ذات پہ دلیل ہے۔ ایک اور دلیل ارشاد فرمائی اللہ اکبر، وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج، کہ اس نے 2 دریا جاری، یہ سخت کڑوا ہے، یہ سخت میٹھا، اور کڑوا میٹھا نہیں ہوتا، میٹھا کڑوا نہیں ہوتا، درمیان کے اندر کوئی آڑ بھی نہیں ہے۔ سمندر کے اندر پانی کی روئیں چلتی ہیں، چاند جو ہے وہ جوبن پہ ہوتا ہے، تو جو سمندر کے اندر جو مد و جزر ہے جس کو ہم جوار بھاٹا کہتے ہیں وہ بھی پورے روج پہ ہوتا ہے۔ یہ چاند کشش ڈالتا ہے۔ میں رات ہی تجزیہ پڑھ رہا تھا چاند اور مد و جزر کے حوالے سے کہ وہ مخصوص ایک فاصلہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اور اگر اس سے نیچے چاند آ جائے تو اس قدر زوردار مد و جزر پیدا ہو کہ زمین پر کوئی پہاڑ بھی باقی نہ رہے کہ ایسا پانی ٹکرا جائے، اور قیامت کے دن جب یہ نظام ٹوٹے گا تو ایسے ہی ہوگا۔ تو وہ جوار بھاٹا مد و جزر جو اس کی کشش سے جو ہے وہ پانی کے اندر ہوتا ہے اور پانی کی لہریں بلند ہوتی ہیں۔ اچھا مجھے کہنے دیجئے رک کے، اگر یہ چاند سمندر میں جوار بھاٹا پیدا کر سکتا ہے تو آمنہ کا چاند دلوں میں جوار بھاٹا پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ تو وہ سمندر کے اندر پھر اس سے پانی کی روئیں بنتی ہیں اور سمندر کے اندر پانی چلتا ہے، تو ان کے اندر 2 روؤں کا اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا جو اب تحقیق اور ریسرچ کے بعد وہ دریافت بھی ہو چکی ہے، آب شور اور آب شیری کے نام سے۔ اور سمندر میں 2 پانی کی روئیں چلتی ہیں اور میلوں تک اکٹھی چلتی ہیں، اور دونوں کے درمیان کوئی دیوار پہاڑ بھی نہیں ہے، جاتی بھی اکٹھی ہیں، پانی کے اندر پانی چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ اکبر ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ سخت میٹھا ہے اور اس کے پینے سے تسکین ہوتی ہے اور یہ حلق سے آرام سے اتر جاتا ہے، وَھَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ، اور یہ دوسری جو ساتھ رو بہ رہی ہے یہ سخت کڑوی ہے، اور کڑوی اس کی کڑواہٹ میں کمی نہیں آئی ہے، یہ میٹھی ساتھ چل رہی ہے،
اور اس کڑواہٹ سے میٹھی کی مٹھاس میں کمی نہیں آتی، جبکہ دنیا کا کوئی شخص مجھے ایسا دکھاؤ کہ ایک ہی برتن میں 2 طرح کے پانی ڈال لو اور پھر ان کو الگ الگ کر کے تو دکھاؤ، لیکن سمندر میں سخت کڑوی رو بھی چل رہی ہے اور سخت میٹھی رو بھی چل رہی ہے، درمیان کے اندر پردہ نہیں ہے، کڑوی کڑوی رہتی ہے، میٹھی میٹھی رہتی ہے، کڑوی کو اللہ میٹھا نہیں ہونے دیتا اور میٹھی کو اللہ کڑوا نہیں ہونے دیتا۔ کہا یہ کون ہے اس کے سوا جو ان کو روکے ہوئے ہے؟ تو کہا وہ وہی رب ہے جس نے سمندر کے اندر 2 روؤں کو جاری کیا۔ تو یہ اس کی ذات کی دلیلیں ہیں، اور کائنات کے اندر پھیلے ہوئے ایسے ہزاروں دلائل ہیں جو ہمیں اس کی ذات کا پتہ دیتے ہیں، اور ہمیں اس سمت ہماری توجہ دلائی جاتی ہے کہ وہ مالک، اس نے یہ نظام کائنات بنایا ہے، یہ شمسی اور یہ قمری نظام، ان کا آپس میں ٹکراؤ بھی نہیں ہوتا۔ پھر زمین کو کس طرح ہمارے لیے بچھایا گیا، پھر یہ رنگا رنگ پرندے ہمارے لیے، درخت، گندگی کے ڈھیر کے اوپر بھی گلاب کا بیج ڈال دو تو جب وہ اگے گا تو اس گلاب سے بھی خوشبو آئے گی، جبکہ اس نے غذا کہاں سے لی ہے۔ اور پھر وہ ایک ہی طرح کی زمین سے، ایک ہی طرح سے پانی سے، سرابی سے پھل نکلتے ہیں، لیکن ان کی خاصیات الگ الگ ہوتی ہیں، بلکہ ایک ہی درخت کی خصوصیات الگ ہوتی ہیں۔ یہ جو ببول ہے جس کو ہم ککر کہتے ہیں، یہ طب کی دنیا کے اندر اس کا بڑا نام ہے۔ اس کی جڑوں کی تاثیر اور ہے، اس کی چھال کی تاثیر اور ہے، اور اس کے پتوں کی تاثیر اور ہے، اور اس کے اوپر پھلیاں لگتی ہیں ان کی تاثیر اور ہے، اور زرد رنگ کے پھول لگتے ہیں ان کی تاثیر اور ہے، اور وہ پھلیاں جو ہے وہ خشک کی جائیں سائے کے اندر تو ان کی تاثیر اور ہے، اور دھوپ میں خشک کر لی جائیں تو ان کی تاثیر اور ہے۔ چیز ایک ہے، مٹی ایک ہے، آب و ہوا ایک ہے، پرورش ایک آب و ہوا نے کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شے کے اندر اتنا کچھ رکھ دیا، یہ اللہ کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ تو یہ ہے اس کی ذات کے دلائل۔ عقلی طور پہ انسان اس بات پر قائل ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسی ذات موجود ہے جس نے اس کائنات کے نظم و نسق کو چلایا، لیکن دوسری بات، کسی کے وجود کو ماننے کے لیے صرف عقلی دلائل ہی کافی نہیں ہوتے۔ قانون شہادت یہ ایک اہم ذریعہ ہے کسی کے وجود کو تسلیم کرنے کا، اور میں ان جملوں پہ آپ سے توجہ چاہوں گا۔ اللہ کی ذات پر سینکڑوں نہیں لاکھوں کروڑوں عقلی دلائل موجود ہیں۔ آفاق و انفس کے اندر پھیلے ہوئے کتنے دلائل ہیں جو اس کی ذات کا پتہ دے۔ انسان باہر نہ دیکھے، اپنے اندر ہی دیکھ لے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کروڑوں انسان ہیں، ان کی شکلوں میں مشابہت نہیں ہے۔ یہ نشان انگوٹھا، فنگر پرنٹ جسے کہتے ہیں، ان کے اندر مشابہت نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دیکھ لیں آپ، 2 آدمیوں کے آپس کے اندر جو ہے وہ نشان انگوٹھا نہیں ملیں گے، بلکہ یہ درختوں کے جو پتوں کے اندر ریشے ہوتے ہیں، کمپیوٹر پہ تجزیہ کر لیں ان پہ، ایک درخت پہ 1,00,000 پتے بھی ہیں تو ہر ایک کا فرق ہوگا دوسرے سے۔ یہ اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ اور اسی طرح انسان کا اندر کے نظام میں بہت سارے، اس کا دماغی سسٹم ہے، کہتے ہیں اگر اس کا کمپیوٹر تیار کیا جائے تو نیو یارک شہر سے بڑا کمپیوٹر ایک انسان کے دماغ سے بنا۔ یہ اللہ نے ایک انسان کو جو بدیت کیا ہوا ہے، اور کئی سسٹم لگائے ہوئے۔ یہ یونان کا ایک بہت امیر ترین شخص تھا، اوناسس، اس کا سسٹم خراب ہو گیا۔ کیا کہ اس کے یہ جو پپوٹے تھے، یہ اپنی مرضی سے اللہ نے جو سسٹم لگایا ہوا ہے، قدرتی آٹومیٹک سسٹم، ادھر سے تنکا اڑا، ادھر سے آنکھ بند ہو، اس کے پٹھے کام کرنا چھوڑ گئے۔ اب وہ اپنی مرضی سے آنکھ نہیں کھول سکتا۔ ڈاکٹر سٹوشل ٹیپ لگا دیتے اور آنکھ کھولتے اور پھر بند کرتے۔ کسی نے کہا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی آرزو، کہا کاش اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں کھول سکوں۔ کہا اس کے لیے دولت لگانی پڑے تو کتنی لگائے گا؟ کہا ساری لگا دوں گا۔ تو ہم کبھی اس کا احساس بھی نہیں کیا کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ تو یہ قدرتی اس سے سسٹم لگایا ہوا ہے، تو جو ہی جو ہے وہ عزم ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے تو پلک بند ہو جاتی ہے، آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ تو انسان اپنے اندر دیکھے، اس کی زبان پہ 4,000 پھیلے ہوئے پٹھے ہیں جو ہے وہ احساس کرتے ہیں کہ یہ اس میں کڑواہٹ ہے، اس میں جو ہے وہ نمک ہے، اس کے اندر مٹھاس ہے، اور اس طرح اس کے نظام انہضام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ یہ جگر کا نظام ہے۔ انسان غور کرے، یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر وہ باہر دیکھنے کی جو اس کے پاس فرصت نہیں ہے تو کہا ذرا اپنے اندر ہی جھانک لے، وفی انفسکم افلا تبصرون،
ذرا من میں جھانک کر کے دیکھو، نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، لب یار نو اپنے اندر وچ۔ لیکن کسی چیز کو منوانے کے لیے یا تو دلائل عقل دیے جاتے ہیں۔ اس کی میں سادہ مثال دوں گا۔ میں کہوں کہ باہر بارش ہو رہی ہے، آپ تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے اور یہاں تو ایسا ماحول نہیں ہے، میں اپنا یہ دعویٰ آپ سے منوانا ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے، تو میں کس طرح منواؤں گا؟ دو طرح کے دلائل ہیں، ایک تو عقلی دلائل، منطقی دلائل، اور ایک قانون شہادت۔ عقلی دلائل وہ جس طرح کہ میں نے یہ پیش کی، تو میں کہوں کہ یہ دیکھو یہ شخص ابھی آیا، اس کے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں، اتنی گرمی تو نہیں ہے کہ پسینے سے بھیگ جائیں، اور پھر یہ حال میں آیا تو یہ کپڑوں سمیت غسل کر کے تو نہیں آیا، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ باہر بارش سے یہ بیچارہ بھیگ آیا، تو بارش ہو رہی ہے۔ یہ عقلی دلیل آپ کے کسی گوشے میں آ جائے اور آپ اس کو تسلیم کر دیں اور میرے دعوے کو تسلیم کر دیں۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ وہ کپڑوں سمیت غسل کر کے آیا، ایسا بھی ممکن ہے۔ تو جس کو میں نے عقل سے بنوایا اس کو توڑا بھی جا سکتا ہے، وہ شخص انکار کر دے کہ ایسا نہیں ہے تو بات ختم ہو جائے گی۔ تو کسی شے کے وجود کو منوانے کے لیے ایک تو عقلی دلائل دی جائے، دوسرا کیا ہے کہ قانون شہادت۔ میں کہتا ہوں کہ بارش ہو رہی ہے اور یہ میں نے عقلی دلیل دی کہ یہ شخص دیکھو اس کے کپڑے بھیگے، آپ نے تسلیم کر دیا، میرا موضوع ختم ہو گیا۔ لیکن آپ اگر تسلیم نہیں کرتے عقل پہ، آپ کہتے کہ نہیں ہم نہیں اس بات کو مانتے، تو میں کیا کروں گا؟ میں آپ میں سے کسی شخص کو کھڑا کروں گا جو معتبر ہو، اور اس کو کھڑا کر کے کہوں گا جناب آپ بتائیں باہر بارش ہو رہی ہے؟ وہ کہے ہاں جناب بارش ہو رہی ہے۔ آپ کا فرض کرو ماننے کا پروگرام نہ ہو تو آپ کہ ہم اسے بھی نہیں مانتے، تو میں کیا کروں گا؟ میں دوسرا آدمی کھڑا کر دوں گا، آپ کو وہ گواہی دے گا، آپ کہیں کہ ہم اسے بھی نہیں مانتے، میں تیسرا آدمی کھڑا کروں، آپ کہ میں اسے بھی نہیں مانتا، تو میں کیا کروں گا؟ جب جس کو بھی میں کھڑا کروں آپ انکار کرتے چلے جائیں تو میرے پاس ایک ہی حل رہ جائے گا کہ میں اس موضوع کو چھوڑ دوں گا کہ آپ ماننے کو تیار نہیں۔ عقلی دلائل دیے آپ نے تسلیم نہیں کیا، میں نے گواہی دلوائی آپ نے تسلیم نہیں کیا۔ اللہ کی ذات پہ عقلی دلائل لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں، اور گواہی کے طور پہ 1,00,000 کئی ہزار نبیوں کی گواہی اس کی ذات پہ موجود ہے، اور سارے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اور اتنے لوگوں کا ایک نقطے پہ متفق ہونا منطق کی زبان کے اندر متواتر کہلاتا ہے، اور متواتر کا انکار عقل نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ بات کہے کہ پاکستان کے خطے میں ایک شہر ہے کراچی، تو لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کوئی شخص دیکھ بھی آئے تو اس کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اتنے لوگوں کی خبر اور اتنے لوگوں کا ایک بات کہنا، اس کا انکار ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں متواترات۔ اللہ کی ذات پر ایک نہیں 1,00,000 کئی ہزار نبیوں نے گواہی دی، اور ہر نبی اپنے دور کا معتبر شخص تھا، لیکن قوم کا انکار اگر نبیوں کو نہیں مانتی، کہتی ہے لستا مرسلا، ہم تجھے نہیں مانتے، تو پھر کیا حل ہوگا؟ تو ذرا میں آپ کو منوانا چاہتا ہوں کہ باہر بارش ہو رہی ہے، لیکن آپ اس کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ میں 10 20 50 گواہ کھڑے کیے، انہوں نے گواہی دی، لیکن آپ نے انکار کر دیا، میں سمجھوں گا آپ ماننا نہیں چاہتے، تو میرے پاس ایک ہی حل ہے، اور وہ کیا؟ توجہ اس پہ چاہوں گا، وہ یہ کہ میں وقتی طور پہ اس موضوع کو کلوز کر دوں گا، ختم کر دوں گا کہ آپ تو ماننے پہ نہیں ہیں، ضد میں آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد باتوں کے اندر میں آپ کو حاجی صاحب کے بارے میں پوچھوں کہ ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، آپ کو بھول گئے، وہ موضوع جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا۔ آپ کے یہ ہمارے شہر کی زینت ہے، ہمارے علاقے کا وقار ہے، ایک معتبر ہستی ہیں، آپ ان کے بارے میں بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، میں آپ سے وہ لکھوال بھی لوں، آپ اقرار بھری بزم میں کر بھی دیں ان کے بارے میں، پھر ان کے بعد میں کہوں جناب آپ ذرا 2 لمحوں کے لیے زحمت کیجئے اور باہر دیکھ کے آئیے کہ بارش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، یہ جائیں اور دیکھ کر کے آئیں اور پھر یہاں کھڑے ہو کے گواہی دیں۔ اب آپ انکار کرنا چاہیں بھی تو میں تو نہیں مکرنے دوں گا آپ کو، چونکہ میں نے ایسے شخص سے گواہی دلوائی ہے کہ جس کا اقرار میں نے آپ سے پہلے لے لیا، میں نے جس کو بھی کھڑا کیا آپ نے انکار کر دیا، میں نے جس سے بھی گواہی دلوائی آپ نے کہا نہیں مانتے ہم، تو میں نے اس بات کو مختصر کیا، چھوڑا، اور میں نے پھر ان کے بارے میں پہلے پوچھ لیا،
اور جب انہوں نے گواہی دی تو پھر آپ انکار کرنا چاہیں گے تو اصولاً انکار کر نہیں سکتے. انکار کریں گے تو آپ جھوٹے کہلائیں گے، میں سچا کہلاؤں گا. اللہ نے ہر نبی بھیجا، قوموں نے کہا لستا مرسلا، ہم نہیں مانتے. جب تجھے نہیں مانتے تو تیرے دعوے کو کیسے مانے؟ تجھے نہیں مانتے تو تیرے رب کو کیسے مانے؟ کہا محبوب 40 سال تو اعلان نبوت نہیں کرنا، 40 سال تک تو نہیں بولنا، 40 سال تک ذرا یہ بولنے، میں ان کی رائے تیرے بارے میں لے لوں ان سے. اب انہوں نے صادق بھی کہا اور امین بھی کہا کہ نہ کہا. لوگ کہتے ہیں 40 سال حضور کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نبی ہوں یا نہیں. میاں یہ تو حوصلہ ہے نبی کا کہ 40 سال بولتے رہے. آج کوئی منسٹر بن جائے، کوئی ناظم بن جائے، فائرنگ کر کے جب تک پورے محلے کو بتا نہیں لیتا اتنی دیر تک اسے چین ہی نہیں آتا. لیکن میں قربان نہ جاؤں محمد عربی پہ کہ سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا ہوا ہے، 40 سال تک بولتے ہی نہیں، 40 سال تک نہیں بولے. جبکہ فرمایا کن تو نبی آدم بین الروح والجسد، نبی تو میں اس وقت بھی تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیل تیار ہو رہا تھا، لیکن 40 سال نہیں بولے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات کو منوانا مقصود تھا. حضور بھی اگر مات یا ہوش میں کہہ دیتے کہ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں تو قوم کہتے لستا مسلم، تجھے بھی نہیں مانتے، بات ختم ہو جاتی. یہ تو نبوت کی آخری کڑی تھی، آخری گواہی تھی. اس کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ ہونا تھا، اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہنی تھی. اس لیے کہا محبوب 40 سال تک تو نہیں بولنا، 40 سال تک ذرا یہ بولنا. تجھے صادق بھی کہہ لیں، امین بھی کہہ لیں. اچھا محبوب اپنی امانتیں بھی تیرے گھر میں رکھ لیں. 40 سال تک انہوں نے امین بھی کہا، صادق بھی کہا، امانتیں بھی حضور کے گھر میں رکھی. کہا محبوب اب اٹھ تو میری گواہی دے. تو محبوب فاران کی چوٹی پہ چڑھ گئے اور سناد قریش کو کھڑا کیا. حضور اونچی جگہ پہ کھڑے تھے. کہا لوگوں اگر میں کہوں پہاڑ کس جانب سے ایک لشکر آ رہا جو تمہیں کچل دے گا تو کیا اس میری بات کو تسلیم کرو گے؟ کیونکہ حضور ایسی جگہ پہ کھڑے تھے جہاں وہ قریش بھی نظر آتے تھے اور دوسری سمت بھی نظر آتی. صوفیہ فرماتے ہیں اس سے مراد حضور کا اشارہ اپنے مقام نبوت پہ تھا کہ میں نبوت کی اس اونچی مسند پہ کھڑا ہوں جہاں دنیا کو بھی دیکھتا ہوں، آخرت دیکھتا ہوں. تمہاری نظر صرف ایک سمت ہے اور میں ادھر بھی دیکھتا ہوں. تو کہا میں اس پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں، میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں. اگر کہوں ادھر سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا، مانو گے؟ کہنے لگے نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، تم سچے ہو. کہا میری صداقت پہ اتنا یقین ہے؟ کہا ہاں. کہا پھر مان جاؤ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں. اب انہوں نے کہا تبا لک ھنالک سائر الیوم لہذا جمعتنا. یہ ابو لہب نے کہا کہ صبح سے لے کر اس لیے جمع کیا تھا. تبا لک معاذ اللہ، یہ اس نے گالی دی. تبا لک. اور جب گواہ پہ بحث مکمل ہو جائے تو اس کے بعد پھر فیصلہ ہو جاتا ہے. گواہ کے اوپر بحث کا موقع دیا جاتا ہے اور اس وقت اگر جو اعتراض کرنا ہو گواہ پہ کر لو. جب گواہ پہ بحث مکمل کر لی جائے اور وہ دے گواہی اور ہم کوئی کہے ہم اس گواہ کو نہیں مانتے تو عدالت توہین لگاتی ہے. عدالت کے بردار اب بولے تو جب گواہ پہ بحث کا موقع دیا تو اس وقت کہاں گئے تھے؟ اب اگر کوئی بات کرے تو عدالت جھڑکتی ہے اور توہین عدالت لگتی ہے. تو 40 سال تک توحید کے اس گواہ پر بحث کا موقع دیا گیا تھا. اس وقت انہوں نے صادق کہا اور امین کہا. اور جب بات گواہی پہ آئی اور ابو لہب بولا تبا لک ھنالک سائر الیوم لہذا جمعتنا، اللہ نے توہین عدالت لگائی. خبردار، آواز بند کر، بند کر. تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے دونوں ٹوٹ جائے. تو پہلے کہاں گیا ہوا تھا؟ 40 سال تو صادق اور امین کہتا تھا اور آج کہتا ہے کہ نہیں مانتا. تو توہین عدالت لگی. تو اللہ کی ذات پر پھر سب سے بڑی گواہی اس دنیا کے اوپر قائم ہوئی تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات. آفاق کے گوشے گوشے میں اس کی ہستی کے پھیلے ہوئے. عقل سلیم اس کا انکار نہیں کر سکتی. سارے نبیوں نے اس کی صداقت کی گواہی دی. لیکن وہ گواہی جس گواہی کے بعد کسی اور گواہی کی گنجائش بھی نہیں اور پچھلی ساری گواہیوں کی تصدیق ہو گئی، وہ گواہی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ باقی جتنی بھی گواہیاں تھیں نا اللہ کی ذات پہ، وہ تھی خاموش گواہی. صامت اور حضور کی گواہی. حضور اللہ کی ذات پہ دلیل تھے، ناطق، بولنے والے دلیل. پتھر اللہ کی ذات پہ دلیل تھے نا، لیکن لوگوں نے پتھروں کو معبود بنا لیا، بول نہیں سکے.
درخت اللہ کی ذات پہ دلیل دینا، درختوں کو لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا، بول نہیں سکے، اور ہم تو اس کی گواہی دینے آئے، تم ہمیں پوچھ رہے ہو۔ چاند، سورج، ستارے، یہ اس کی ذات پہ دلیل تھے نا، لیکن لوگوں نے چاند کی پرستش کی، اجرام فلکیہ کی پرستش کی، سورج کی پرستش کی، لیکن انہوں نے نہیں کہا کہ ہم تو میاں اس کی گواہی دینے آئے ہیں اور تم جو ہے وہ ہمیں پوچھ رہے ہو۔ لیکن جب دلیل ناطق آ گئی تو جو گونگے تھے ان کے منہ میں بھی زبان آ گئی۔ درخت کو لوگ پوچھتے تھے، درخت نے کبھی نہیں کہا تھا کہ مجھے کیوں پوچھتے ہو۔ ادھر حضور کی انگلی اٹھی اور قدموں میں آ کے سلامی دے رہا ہے اور گواہی دے رہا ہے، رب کی بھی دے رہا ہے، اس کے رسول کی بھی دے رہا ہے۔ پتھر ہیں ابو جہل کی مٹھی میں، لیکن گواہی مصطفیٰ کی دے رہا ہے۔ وہ لے آیا نا مٹھی میں ابو جہل، کہنے لگا آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ یہ تو ابو جہل بھی جانتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، اس لیے اس نے کہا تھا بتائیں نا میری مٹھی میں کیا ہے۔ تو حضور نے مسکرا کے کہا میاں میں بتا دوں یا مٹھی میں جو ہے وہی بتا دے؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ، حضور کے لیے تو وہ پتھر پوشیدہ تھے اور حضور کے لیے تو پتھر غیب تھے، لیکن ان پتھروں کے لیے حضور غیب نہیں تھے؟ جو رکاوٹ حضور کے راستے میں ان پتھروں پر تھی، ان پتھروں کے راستے میں تو وہی ہاتھ کی رکاوٹ تھی، لیکن نبی کی توجہ ہوئی تو پتھروں کے اندر بھی غیب آ گیا، نبی تو پھر نبی رہا ہے۔ تو ان پتھروں نے پھر بول کر حضور کی گواہی دی کہ نہ دی۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے، پتھروں نے یہ بھی نہیں سوچا مٹھی کس کی میں ہے، پتھروں نے ہمیں سبق پڑھایا اور درس دیا، حق بات کہنی پڑے تو ابو جہل کی مٹی ہو تو وہاں بھی کہہ دیا کرو، حق بات کہنے سے جھجکا نہ کرو، جس کی مٹھی بھی ہو وہاں حق کہہ دیا کرو۔ اب پتھروں نے گواہی دی، یہ اجرام فلکیہ، چاند، سورج، ستارے، یہ اللہ کی ذات پہ گواہی بن کے آئے تھے، لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی۔ چاند نے دو ٹکڑے ہو کر گواہی دی، اور میاں میں معبود نہیں ہوں، میں تو اس نبی کے در کا بھکاری ہوں۔ سورج نے پلٹ کر کے گواہی دی کہ میں اس نبی کے در کا گدا ہوں۔ تو وہ جو خاموش دلیلیں تھی ان کے اندر بھی جان آ گئی۔ 1,00,000 کئی ہزار نبیوں کی جو گواہیاں تھیں ان گواہیوں پر بھی مہر تصدیق ثبت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی گواہی عینی تھی، باقی نبیوں کی گواہی جو تھی وہ سمعی تھی۔ سمعی گواہی کے بعد عینی گواہی کی گنجائش رہتی ہے، اور عینی گواہی کے بعد پھر کسی اور گواہی کی گنجائش بھی نہیں رہتی۔ اس کی مثال دینا چاہوں گا، یہ ماہ صیام ہے، قاضی صاحب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص بھاگا بھاگا آیا، جناب چاند چڑھ گیا، میاں تم نے دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں، سنا ہے۔ قاضی صاحب نے اقرار کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں، کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر ایک شخص آیا، چاند چڑھ گیا، میاں دیکھ کر آئے ہو؟ کہا دیکھا نہیں، سنا ہے۔ کہا تم پہ بیٹھ جاؤ۔ پھر آیا ایک شخص آیا، جناب چاند چڑھ گیا، میاں تم نے دیکھا ہے؟ کہا جی سنا ہے۔ کہا تم پہ بیٹھ جاؤ۔ بیٹھتے گئے۔ پھر ایک شخص آیا، جناب چاند چڑھ گیا، تم نے دیکھا ہے؟ جناب دیکھ کر کے آیا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے واضح دیکھا ہے۔ کہا اچھا میاں تم جو آئے تھے تم بھی سچے، پردے تقاف کے اتار دو، لوگوں گھروں کو جاؤ، صبح 8 بجے عید ہوگی۔ جو ہے وہ جب گواہی ہو گئی تو سب پچھلوں کی گواہی بھی سچی ہو گئی۔ اب ایک شخص بھاگا بھاگا آیا، حضور چاند چڑھ گیا، میاں تم نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں، سنا ہے۔ کہا سنا تھا تو پہلے آتا، اب دیکھنے والا آ گیا، اب کسی سننے والے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ جب مصطفیٰ جان رحمت آگے، ختم نبوت کی مہر لگ گئی، اب کوئی قادیان سے اٹھ کر کے کہے کہ میں نے بھی سنا ہے، کہا میاں اگر سنا تھا تو پہلے آتا، اب دیکھنے والا آ گیا، اب کسی سننے والے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں ہے۔ باقی سب کی گواہیاں جو تھی وہ سمعی تھی، اور حضور کی گواہی عین۔ سب نبیوں نے قوم کو کہا لوگوں اس کو مانو، قوم نے کہا دیکھا ہے، کہا نہیں، سنا ہے۔ قوم کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم تو دیکھیں گے تو مانیں گے، ہم دیکھیں گے تو مانیں گے۔ یہ سارے نبیوں کی قوموں نے تقریباً یہ کہا ان کو کہ ہم دیکھیں گے تو مانیں گے، لیکن یہ بات حضور کی قوم نے نہیں کہی کہ دیکھیں گے تو مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہا جب تجھے جو دیکھ لیا، جب تجھے دیکھ لیا پھر اسے دیکھ لیا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، سوچتی ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ من رعانی فقد رعا الحق، جس نے اللہ کو دیکھنا ہے وہ میرے جمال کو دیکھ لے، میں اس کے جمال کا عکس اور آئینہ ہوں، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے گویا اسے دیکھ لیا۔ تو اللہ کی ذات کی سب سے بڑی دلیل، جس دلیل کے بعد
کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں رہتی، اور یہ جو مقدمہ تھا اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، وہ دلیل ذات رسالت ماب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی یہ سب سے بڑی دلیل آ گئی ہے، اب کوئی اور دلیل نہیں مانگو گے مصطفیٰ کے بعد، اب اس کی الوہیت کے اور اس کے وجود کے اس بات پر کسی اور دلیل کی تمہیں ضرورت نہیں۔ جب محمد عربی آگے ہیں تو اس مقدمے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم خدا تک پہنچے تو اسی بڑی دلیل کے ذریعے۔ عقلی دلائل بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن عقل کے بل بوتے پہ اس کی چوکھٹ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ عقل کے بل بوتے پر ایک اذعان تو ملے گا، ایک یقین تو ملے گا، لیکن اس کے در تک رسائی نہیں ہوگی۔ اور وہ رسائی کہاں سے ملے گی؟ وہ مصطفیٰ کی چوکھٹ سے رسائی۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، یہ نبی ہیں جس کے ہیں وہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام۔ ایک بات اپنے سارے عنوان کا خلاصہ سمجھ لے اس کو، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حل ہی نہیں ہے، یہی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم خدا تک پہنچتے ہیں۔ اور اس کی معیت ایک روایت جس کو امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں لکھا، حضور نے ایک شخص سے گھوڑا خریدا اور آقا کریم علیہ السلام قیمت لینے گئے تو وہ آتے آتے مکر گیا۔ حضور نے کہا میں نے خریدا ہے، وہ بیچا ہی نہیں ہے، لوگوں کا ہجوم بن گیا۔ اب اس نے سوچا کہ اگر فیصلہ لوگوں پہ پڑا تو صادق بھی یہ ہے، امین بھی یہ ہے، کام تو بڑا خراب ہو جائے گا۔ اس نے کہا اچھا جی آپ ہی بتائیں، جب دو آدمیوں کے مابین جھگڑا ہو جائے تو آپ کی شریعت میں تسویہ کی صورت کیا ہوتی ہے؟ تو حضور فرمایا کہ میری شریعت تو یہ کہتی ہے جو شخص دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل، والیمین علی من انکر، جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے دے۔ اس نے کہا پھر فیصلہ طے ہو گیا، اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے تو آپ دلیل لائیں، گواہ لائیں، اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو مجھ سے قسم لے لیں۔ مکر تو وہ پہلے گیا تھا، قسم دینا بھی اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری جو اس مجمع میں موجود تھے، یہ منظر دیکھ رہے تھے، آگے بڑھ کے کہا میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کے رسول نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے، جتنے میں کہہ رہے ہیں اتنے میں سودا ہوا ہے۔ اب اس نے مفت دیا ہوا ہوتا تو پھر تو شاید وہ کوئی اس پہ بات کرتا، اس نے پہلے ہی مرضی کا ریٹ لیا ہوا ہے۔ اس نے کہا چلو راہ فرار ملی، کہا ٹھیک ہے جی مجھے گواہی درکار تھی، مجھے ملی۔ حضور نے گھوڑا تھاما، کاشانہ نبوت کی طرف چلے، لوگ ہٹنے لگے، مجمع چھٹنے لگا۔ حضور نے حضرت خزیمہ کو اشارہ کیا، قریب بلائے، کہا خزیمہ تو نے گواہی دے دی، بات بھی سچی، گھوڑا بھی مل گیا، لیکن تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھا، تو نے کیسے گواہی دے دی؟ اب سنی حضرت خزیمہ کا جواب، میرا خیال آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گا۔ وہ جواب سن کر حضور نے کہا تو نے گواہی کیسے دے دی، تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھا۔ حضرت خزیمہ نے عرض کی حضور ہم نے خدا کو دیکھا تھا، آپ نے کہا تو گواہی دے دی، جب ہم آپ کے کہنے پہ خدا کو مان لیا تو گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کر دیا، کہا لوگو کسی عدالت کچہری میں گواہ کی ضرورت ہو، میری شریعت 2 گواہ مانگتی ہے، قرآن نے 2 گواہوں کا کہا ہے، لیکن جہاں میرا خزیمہ ہو ایک کی گواہی 2 کے قائم مقام ہے۔ فیض پہنچا ہے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے، کیسے رسائی ملتی؟ اقبال کہتا ہے خو کرے پیک کرے محسوس تھی انسان کی نظر، بن دیکھے پھر خدا کو کوئی مانتا کیوں کر۔ انسان کی نظر تو دیکھنے کی عادی تھی، میں نے بات جہاں سے شروع کی بات نہیں آ گئی، اس نے کہا دکھاؤ تو مانوں گا۔ قوم موسیٰ نے بھی کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم دیکھیں گے تو مانیں گے، لیکن اس کے جلووں کی تاب کون لا سکے؟ کون ہے اس کے جمال جہاں آرا کو دیکھ سکے؟ ایک تجلی صفاتی کا پرتو طور پہ پڑا تھا تو طور برقرار نہ رہ سکا، تو یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے؟ تو کوئی ہوش تو برقرار رکھ نہیں سکتا۔ تو کہا کہ پھر دیکھنا بھی ہے مجھے، تو پھر کیسے دیکھیں؟ کہا مجھے تو نہیں دیکھ سکتے، میرے شاہکار کو تو دیکھ سکتے، اگر مجھے دیکھنا ہے تو میرے محمد کو دیکھ لو، جس نے میرے محمد کو دیکھ لیا اس نے رب محمد کو دیکھ لیا۔ حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی
یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، بڑے خوبصورت، باطن کا نور الگ ہے۔ بصرے میں یہودیوں نے مناظرے کا چیلنج کیا، امام محمد بن حسن گئے، گھوڑے پہ سوار ہیں، سر پہ امامہ، جسم پہ سنت کا جامہ، داڑھی کا کالا حالا اور چمکتا ہوا چہرہ۔ امام محمد جب آئے نا تو مسلمان بھی کھڑے تھے، عیسائی بھی کھڑے تھے، یہودی بھی کھڑے تھے، دو ارادوں میں کر رہے تھے۔ جو ہی ان کا گھوڑا آیا، وہ جو مناظرہ کرنے آیا تھا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا، اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کیلو کال، تیری ملاقات ہی سارے سوالوں کا جواب۔ اور ایک قبال کا یک نظر کر دی وہ آداب فنا آبختی وہ خنک روزے یہ خاشا کے مرا وہ سوختی، نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر۔ امام محمد کے چمکتے ہوئے چہرے کو جب اس مناظر نے دیکھا تو لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ مسلمانوں نے کہا تو مناظرہ کرنے آیا تھا اور تو کیسے مان گیا؟ عیسائیوں نے بھی کہا، اس کے ہم مذہبوں نے بھی کہا، تو اس نے جو جواب دیا بڑا خوبصورت تھا، اس سے بھی آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا جو اب اسلام لا کے اسلام کے دامن میں آ چکا ہے، کہنے لگا جب میں نے امام محمد کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا اور اس کے چہرے پہ سراجم منیرہ کی شعاؤں کے عکس کو دیکھا تو میرے دل نے جانا جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے تو بڑا محمد کیسا ہو۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یا رسول اللہ، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ جنہوں نے امام محمد کو دیکھا وہ میرے آقا محمد تک پہنچے، اور جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا وہ خدا تک پہنچے۔ تو کہا کہ خدا کی سب سے بڑی دلیل یہی دلیل ہے، اب کوئی انکار کرنا چاہے بھی تو انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر لطف تو یہ ہے کہ سارا دن اب وہ مخالفت کرتے یا مانتے پھر بھی حضور کے گھر میں پڑی، اور یہ عمل سے گواہی ہے کہ پورے زمانے میں شک سے سچا اور کھرا آدمی کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو اگر اس کی ذات پر سب سے بڑی دلیل ڈھونڈتے ہو تو وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔